موجودہ دور میں جو سیاسی حالات رونما ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس میں ایک اہم صورتحال ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تنازع کی۔ کشمیر کے حوالے سے بات کریں یا دیگر ایشوز پہ بات کریں، دیگر معاملات پہ بات کریں، پاکستان اور انڈیا کبھی دوست کبھی دشمن، ایک عجیب و غریب ہمارا ساتھ ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلے تو ڈرایا دھمکایا اور اس کے بعد ٹیلی فون کر لیا ہمارے وزیر اعظم کو، گویا صلح صفائی کے لیے اپنے طور پر پہل کر دی، یعنی جنگ کا طبل بجایا۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ وہ لوگوں کو اشتعال دلائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی رمضان شریف مبارک ہو اور آئیے دوبارہ سے گلے ملتے ہیں، اس قسم کا انہوں نے ٹیلی فون کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، آپ نے بھی یقیناً سنی ہے، دیکھی ہے، جانی ہے اور بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم مختصر گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جب ایک انڈیوائیڈڈ ایک ملک تھا، جب غیر منقسم ہندوستان تھا، اس کے ٹکڑے ہوئے تو ان کے درمیان جو اختلافات شروع سے پیدا ہو گئے اور کر دیے گئے، اس میں ایک یہ تھا کہ ہندوستان کو کئی علاقوں کئی ریاستوں پر ناجائز قبضہ کرنے دیا گیا یا وہ انہیں دے دی گئی۔ ان میں سے ایک کشمیر ہے جس کا نام لوگوں کو زیادہ یاد ہے، دوسرا حیدرآباد دکن ہے جو اس وقت کے ہندوستان کی کم و بیش 600 ریاستوں میں سب سے بڑی ریاست تھی۔ پھر اسی طرح سے ایک بڑی ریاست تھی جوناگڑھ، جس کے ساتھ ساتھ کم و بیش 1 درجن ریاستیں جو پاکستان میں شامل ہوئی تھیں وہ ہم سے چھین گئی۔ تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، انڈیا کر رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جملے میں کیا ہے؟ سنگل سینٹنس، وہ ہے ہماری کمزوری، ہماری حکومتوں کی کمزوری سفارتی محاذ پر۔ آج صورتحال یہ ہے کہ سرتاج عزیز صاحب، جنہیں ماضی میں لوگ سرچاج عزیز بھی کہہ چکے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کی جگہ ہمیں کوئی نہ تو جوان سال شخص ملتا ہے، نہ کوئی ماہر قابل شخص ملتا ہے کہ جو وزارت خارجہ کے اہم عہدے پر فائز ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کو مکمل وزارت دے دی جائے، وہ مشیر بنے ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب بیک وقت خود وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، ایک عجیب صورتحال ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، تاریخ میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ہمارے جو پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، وہ بھی پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے۔ اصل بات پر آتا ہوں، مسئلہ یہ ہے جس طرح سے انڈیا ہمیں اشتعال دلاتا ہے، ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، وہ بین الاقوامی سطح پر یہ بتاتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ سفارتی سطح پر وہ کامیاب ہیں اور ہر شعبے میں جو ان کا پروپیگنڈا ہے، پبلسٹی ہے، تشہیر ہے، وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے۔ سوچنے کا جو مقام ہے ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہماری فوج کے لیے، ہمارے اصل حکمرانوں کے لیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی انگلش کے محاورے مطابق ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو جب تک ہم متحد نہیں ہوتے، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پر ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زبانی کلامی کہنا کہ اگر تم نے ایسا کیا ہم یوں کر دیں گے، یہ باتیں دنیا دیکھتی ہے، سنتی ہے اور اس کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ ایک مجموعی طور پر صورتحال ہے انڈیا پاکستان کے درمیان تنازع کی، جھگڑے کی۔ ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی اس میں گفتگو کرتے رہیں۔ فی الحال تو ایسا ہی ہے کہ انڈیا نے پہل کی، جو LOC پہ جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد امن کی بھی بظاہر پہل کر دی۔ اب آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو آپ نے دیکھی، اب اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس فارم میں اپنا فیڈ بیک دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے اس صورتحال کی بہتری کے لیے آپ کے پاس کوئی تجویز یا آپ خود کوئی ویڈیو بنا کر ہمیں پیش کرنا چاہیں، ہم منتظر ہیں۔